نحمده ونصلي على رسوله الكريم ولا تعبیل تم امامنا المہدی الموعود۔ دختران و برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی خصوصی رحمت اور خیر و برکت کا مہینہ رمضان رخصت ہو گیا۔ خوش نصیب ہیں ہمارے وہ مسلم مرد و خواتین جنہوں نے اس کی قدر پہچانی اور اس کے انوار و تجلیات سے اپنی زندگی کے شب و روز کو روشن و منور کرنے کی کوشش کی۔ رمضان ہر سال اسی طرح نیکی و پاکیزگی کے حصول اور معصیت سے خلاصی کا سامان لے کر آتا ہے، اور عقل و احساس رکھنے والوں کو دعوت میسج دیتا ہے کہ وہ خدا کے حضور سر اطاعت خم کر کے اس کی رضا و خوشنودی حاصل کر لیں، کہ دراصل تمام تر کامیابیوں کی شاہ کلید کنجی یہی ہے۔ کتنے ہی ہمارے مسلم مرد و خواتین اس رمضان کی حسرت میں جن کی آنکھیں پہلے ہی بند ہو گئی، اور کتنے ہی ایسے ہیں جنہیں نیکیوں کی بہار کا یہ موسم دوبارہ نصیب نہیں ہو سکا۔ ایسے میں ہم میں سے ہر ایک کو خود سے یہ سوال کرنا چاہیے کہ اس نے اس رمضان کے موقع پر اپنے ایمان کو کتنا تر و تازہ اور اعمال صالحہ کے ذخیرے میں کتنا اضافہ کیا۔ ہمارے بزرگان دین سے منقول ہے کہ ان کا وتیرہ تھا کہ وہ روزانہ سونے سے پہلے اپنا محاسبہ کرتے اور اس بات کا جائزہ لیتے تھے کہ انہوں نے دن بھر میں کتنے خیر و ثواب کے کام کیے اور کتنے برائی عقاب عذاب کے کام کیے۔ پھر وہ اچھے کاموں پر خدا کا شکر اور برے کاموں پر خدا کے حضور میں توبہ و استغفار کرتے تھے، اور دوبارہ اس برائی میں مشغول نہ ہونے کا اپنے آپ سے عہد کرتے تھے۔ ہمارے مہذبی سلف الصالحین کے اس طرز عمل کو اختیار کرتے ہوئے ہم معبودان مصدق مرد و خواتین بھی رمضان کے مابعد ایام میں ہمیں بھی رمضان کی کارکردگی کا جائزہ لینے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اچھے کام کی توفیق پر خدا کا شکر اور بے توفیقی پر خدا سے معافی کا خواستگار ہونی چاہیے۔ مسلم مرد ہو یا عورت، معلوم ہے کہ آخرت میں حساب و کتاب کا معاملہ بھی درپیش ہوتا ہے۔ اس لیے اس مرحلے کے پیش آنے سے پہلے دنیا میں اپنا محاسبہ کر لینا اور اپنی زندگی کا حساب و کتاب صاف کر لینا نیک بختی اور سعادت مندی کی علامت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اپنا محاسبہ کرتے رہو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب و کتاب لیا جائے۔ پھر یہ کہ پانے اور کھونے کے احساس سے زیادہ پانے اور کھونے کا معیار زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ ہم پانا اس کو سمجھتے ہیں کہ قارون کا خزانہ ہمارے پاس ہو، کوئی دفینہ ہمارے ہاتھ لگ جائے، آرام و راحت کے سامان اور عیش و عشرت ہمارے ہاتھ لگ جائے، اور عیش و عشرت کے اسباب پیدا ہو جائے،
اور کھونے کا مطلب ہمارے نزدیک یہ ہے کہ ہم مادی نعمتوں سے تہہ دست ہوں، جن کے یہاں زندگی کی منزل صرف دنیا ہے اور دنیا بنانا اور کمانا ہی ان کا مقصد ہو، تو ان کے نزدیک پانے کا یہی معیار اور کسوٹی ہے۔ لیکن جن کے پاس آخرت کا عقیدہ، وہ نظریہ ہے، اور وہ دنیا کو ایک اسٹیشن اور مسافر خانہ لیٹرن سے زیادہ کوئی مقام نہیں دیتے۔ ان کے نزدیک نیکی اور تقوی کے کاموں کی توفیق اور ان کے موقع ہی پانے کا معیار ہے۔ حدیث پاک میں دنیا کو آخرت کی کھیتی فرمایا گیا۔ الدنیا مزر الآخرہ۔ دختران و برادران اسلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے زمین پر نازل کی جانے والی شریعت مطہرہ وہ نمونۂ عمل فراہم کرتی ہے جس سے انسان خواہشات کی بندگی سے خود کو نکال کر خدا کی بندگی کا خود کو پابند کر سکے۔ ماں بعد رمضان کے مرحلے میں ہم میں مرد ہو یا عورت جس نے رمضان میں روزے کا اہتمام کیا تھا، اپنے نفس کا جائزہ لینا چاہیے کہ وہ کس حد تک اس پر قابو رکھے، کنٹرول کیا۔ اس طرح رمضان کی جو روح صبر اور لوگوں کے ساتھ مواسات کی شکل میں سامنے آتی ہے، اس کا مطالبہ پورے سال ہے کہ انسان اللہ سے اجر کی امید پر ناخوشگوار باتوں پر صبر کرے۔ ہماری اجتماعی زندگی میں تسلسل کے ساتھ ایسے واقعات پیش آتے رہتے ہیں جن پر اگر ہم صبر نہ کریں تو ہماری زندگی ہم پر بوجھ بن کر رہ جائے۔ رمضان کے بعد اس کی اسپرٹ کو اپنے شب و روز کی زندگی میں برقرار رکھنا ہمارا سب سے بڑا فریضہ اور سب سے بڑی آزمائش ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دو نعمتوں کے تعلق سے بہت سے لوگ دھوکے میں ہیں، ایک صحت مندی اور دوسرے فارغ اوقات۔ یہ ایک بالکل تجربے کی بات ہے کہ ہم میں اکثر لوگوں کو یہ دونوں نعمتوں کی قدر اسی وقت ہوتی ہے جب ہم سے نعمتیں چھن جاتی ہیں، خود ہماری اپنی کوتاہی عمل سے یا کسی فطری سبب سے۔ برادران اسلام، میری عفت ماؤں بہنوں، ماہ سیام، ماہ قرآن رمضان شریف گزرے 5-6 دن ہو گئے۔ اب ہمیں اس بات کا عزم عہد و پیما کر لینے چاہیے کہ ہم اپنی آئندہ کی زندگی اس اسپرٹ اور عہد کے ساتھ گزاریں گے جو ہم نے رمضان کے دنوں میں رمضان کے تعلق سے کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ آزمائش کے اس طویل مرحلے میں ہمارا حامی و ناصر ہے۔ یا اللہ، ہم مسلم مرد و خواتین نے ماہ رمضان المبارک میں مومنانہ زندگی گزارے اور اپنے کردار و کیریکٹر کو سنوارا۔ یا اللہ، سال کے بقیہ 365 دن دولت ایمان و اعمال صالحہ کے ساتھ گزارنے کی ہمیں توفیق حسنہ عطا فرما اور ہمیں نیکی اور حق کے راستے پر چلنے کی توفیق اور اس پر استقامت نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔